الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گر ہے طلب دیدار دی، گر ہے طلب دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے میں سر کٹا کے مل. محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں
جس سے ہاتھ ملتا ہے، اب میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ مہینہ جا رہا ہے جس مہینے میں نواز رسول، جگر گوشہ بطول، جن کا اسم گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کرام کو، ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک نظریاتی تقریر نہ ہو اور جس تقریر کا کچھ حصہ بھی کسی کے پلے نہ پڑے تو اس تقریر کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ لوگ دکانیں چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں لاہوری مسجد میں آتے ہو، اگر کسی کے پلے کچھ نہ پڑے تو پھر کیا فائدہ؟ ایک بات تم نے کبھی شاید غور نہ کیا ہو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بڑے بھائی ہیں۔ حضرت حسن بڑے بھائی ہیں، حضرت حسین چھوٹے بھائی ہیں، لیکن امام حسن کے ماں کا نام بھی فاطمۃ الزہرا ہے، حسین کی ماں کا نام بھی فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت حسن کے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے تو حسین کے ابا کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ اگر حسین کا نانا امام الانبیاء ہے تو حضرت حسن کا نانا بھی امام الانبیاء ہے۔ لیکن کبھی تم لوگوں نے یہ غور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا کہ حضرت حسن بڑے بھائی ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کسی بھی چینل کے آگے بیٹھ جاؤ، میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں، آپ لوگوں کے گھر میں ٹی وی ہے، غور سے جائزہ لے لینا، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت امام حسین کے تذکرے، انکار نہیں۔ خدا کی قسم اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو حسن بھی تو ہے۔ سارا محرم گزر جائے گا، حسین کے تذکرے سنو گے، حسین کے بڑے بھائی حسن کا تذکرہ تم نہیں سنو گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہی الفاظ حضرت حسن کے بارے میں بھی ہے کہ حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔
پھر یہ بڑے بھائی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہ کر کے ہم زیادتی نہیں کر رہے؟ قیامت کے دن حضرت حسن نے پوچھ لیا کہ لوگوں بتاؤ، میں اہل بیت میں نہیں تھا کیا؟ میری ماں اور تھی، میرا نانا اور تھا، میری نانی اور تھی، تم نے میرے چھوٹے بھائی کو تو یاد رکھا، مجھے تم نے کیوں بھلا دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن کا پھر تذکرہ ہوتا کیوں نہیں؟ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، بس ایک بات ذہن میں رکھنا، میری ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے بالکل سادہ انداز میں بیان کروں تاکہ ہر آدمی کو بات سمجھ آ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت خود چھوڑ کر امیر معاویہ کو دی تھی۔ جو تذکرہ حضرت حسن کا نہیں کرتے ان کو یہی گلہ ہے، نعوذ باللہ، شرم نہیں آتی؟ گلہ حسن پہ کرتے ہو، اہل بیت پہ کرتے ہو۔ یار جو گلہ ماں پہ کرے، جو بچہ گلہ باپ کے ساتھ کرے، ارے تم ان کو نافرمان سمجھتے ہو، اور جو لوگ گلہ حضرت حسن کے ساتھ کریں کہ انہوں نے کیوں خلافت امیر معاویہ کو دی؟ یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت ہے، خدا کی قسم حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں۔ جو قدر و منزلت امام حسین کا ہے وہی قدر و منزلت امام حسن کی ہے۔ ارے خلافت دینے والا جانے، خلافت لینے والا جانے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ نبوت کے خاندان پر گلے شکوے کرو؟ عام فہم سی بات ہے کہ بڑوں کی باتوں میں چھوٹے نہیں آیا کرتے۔ دو آدمی بڑے بات کر رہے ہوں، درمیان میں کوئی بچہ آ جائے، ہر آدمی بچے کو سمجھاتا ہے کہ یار تو خاموش ہو جا، بڑے جو بات کر رہے ہیں۔ خلافت دینے والا جانے اور خلافت لینے والا جانے، تجھے کیا اعتراض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ تو امام حسن کو غلط سمجھ رہا ہے، ان کی عقل کو، ان کی سمجھداری کو، ان کی علمی فراست کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی عمر میں خدا کا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پہ سواری کی ہے تو حضرت حسن نے بھی تو کی ہے۔ اگر حسین کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام الانبیاء نے خود گرتی دی ہے، امام حسن کو بھی حضور نے خود گرتی دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں امام الانبیاء نے لعاب دہن تھو مبارک ڈالا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا ہے۔
دونوں شہزادے موجود ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی حسن کو سونگ رہے ہیں, کبھی حسین کو سونگ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب ہی یہ شہزادے آپ کی خدمت میں آتے ہیں آپ ان کو سونگتے ہو, کیوں سونگتے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو, کوئی گلاب کو سونگتا ہے, کوئی پھول پتیوں کو سونگتا ہے, کوئی تر خشموں کو سونگتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے فرما دیا حسن حسین جنت کے پھول ہیں, میں محمدی سے کیوں نہ سونگوں. وہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا, حسن حسین سامنے موجود ہیں, امام الانبیاء دونوں کو سونگ رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. ظالموں نے زہر دے دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ذریعے حضرت حسن شہید ہو گئے, حسین بھی شہید ہوئے, حسن بھی شہید ہوئے. ان شہداء کرام پر ہم افسوس کا اظہار نہیں کرتے, ہائے حسین نہیں کہتے, ہائے حسین تو ہم نہیں کہتے, ہائے تو ہم ابن زیاد کو کہتے ہیں, ہائے تو ہم کوفے والے کو کہتے ہیں, ہائے تو ہم شبر کو کہتے ہیں, ہائے تو ہم یزید کو کہتے ہیں. خدا کی قسم حسین کو ہاں ہائے نہیں کہتے, واہ واہ حسین کہتے ہیں. ہم ہائے ہائے نہیں کہتے, حسین کو واہ واہ کہتے ہیں کہ سارا خاندان لٹا دیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنے نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دیا. ہائے ان لوگوں پر کر جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے. ان کو اپنے اقتدار کا نشہ تھا, ہائے کہیں میری کرسی نہ چلی جائے, میری حکومت نہ چلی جائے, میری کرسی نہ چلی جائے. حسین کو یہ فکر تھی میرے نانا کا دین نہ چلا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانی دی, بتا دیا او لوگو میرے نانا کے دین پر سب کچھ قربان. بتا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا. خدا کی قسم میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا قرآن نہیں چھوڑا, قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ارے بچے کٹ رہے ہیں, نبوت کا خاندان کٹ رہا ہے. امام حسین کبھی کس کی لاش اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں, کبھی کس کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں. نماز کا وقت ہو
ہو گیا، امام حسین کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کیا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں تیمم سے نماز ادا کر کے بتا دیا کہ تیمم خاک سے ہو، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین نے سر کٹا دیا۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہے تھے اب باب ختم، اب ہمیشہ ہماری حکومت رہے گی، ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں، اور میں تجھے بتا دوں حسین کی بہن نے یزید کے سامنے کیا خطبہ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، او یزید تو بڑا خوش ہو رہا ہے، میرے بھائی کو قتل کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کروا کر بڑا خوش ہو رہا ہے، یاد رکھنا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری عزت اور بن جائے گی، میرا مقام بن جائے گا۔ حضرت زینب فرمانے لگی، پہلے بھی میرے بھائی کی عزت وقار تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور پھر قیامت کے دن سارے رو رہے ہوں گے، سارے چیخ رہے ہوں گے، سارے چلا رہے ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کرنے کے لیے ہمارا نام آئے گا۔ ارے کسی کا وکیل کوئی ہوگا، کسی کا وکیل کوئی ہائی کورٹ کا وکیل ہوگا، کسی کا وکیل سپریم کورٹ کا وکیل ہوگا، خدا کی قسم قیامت کے دن حسین کے وکیل حسین کے نانا حضور خود ہوں گے۔ حضرت زینب فرمانے لگی، یزید کیا تو نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت و ذلت کا مالک ہمارا رب ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم مالک کائنات نے نبوت کے خاندان کو وہ عزت دی، مقام دیا، نبوت کے خاندان کو، اہل بیت کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ اگر ایک شخص تہجد گزار ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، روزانہ عمرے بھی کرتا ہے، روزانہ خدا کے گھر کا طواف بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے سینے میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں
کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ تو آل رسول ہیں، اور آل رسول پر جہاں پیغمبر کی ذات پر درود پڑھتے ہو وہاں تمہیں آل رسول پہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ بے شک فرض نماز ادا کرتے ہو، تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہو، نفل ادا کرتے ہو، اشراق پڑھتے ہو، شوابین کے نفل پڑھتے ہو، لاہوری مسجد میں نماز ادا کرتے ہو، جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے ہو، بادشاہی مسجد میں پڑھتے ہو، فیصل مسجد میں پڑھتے ہو۔ خدا کی قسم بے شک مسجد حرام میں نماز کیوں نہ پڑھو، مسجد نبوی میں نماز کیوں نہ ادا کرو۔ خدا کی قسم جب تک کسی نماز میں چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، جب تک محمد کی ذات پر درود نہیں پڑھو گے اور آل رسول پر درود نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں۔ تمہیں پڑھنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نفل پڑھو فرض پڑھو یہ تمہیں درود پڑھنا پڑے گا۔ امام حسین شہید ہوئے، خدا کی قسم گنبد خضرا کے مکین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جس دن امام حسین شہید ہوئے اسی رات صحابی کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں نبوت کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے، چہرہ انور پر صبر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگتا ہے کہیں لمبے سفر سے آئے ہو۔ پھر نبی رو پڑے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں میدان کربلا میں گیا تھا، رحمت والے ہاتھ مبارک میں ایک بوتل، اس بوتل میں خون موجود ہے۔ نبی نے رو کر فرمایا میں شہداء کربلا میں گیا تھا جہاں شہید ہو گئے، میرے خاندان کو شہید کر دیا گیا، آل رسول کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میں حسین کا خون جمع کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں سے خون حسین کا لے کر آیا ہوں۔ اور مسلمانوں جس نبی نے ہمیں امت کو اکیلے نہیں چھوڑا، جس پیغمبر نے بارش ہوئی ہے میرے تیرے لیے دعائیں مانگی تھی، ہوائیں چلتی تھی، حضور دعائیں مانگتے تھے،
ہر میدان میں دعائیں مانگی، چاہے بدر کا میدان کیوں نہ ہو، احد کا میدان کیوں نہ ہو، مکہ کیوں نہ ہو، مدینہ کیوں نہ ہو، مزدلفہ کی پہاڑیاں کیوں نہ ہو، میدان عرفات کیوں نہ ہو، مینا کی پہاڑیاں کیوں نہ ہو، جہاں بھی حضور گئے میں نے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگی۔ نبی کا دل کتنا دکھا ہوگا، میری امت نے مجھے کیا دیا، میں نے نواسے حسین کا خون بہا دیا۔ نبی معراج میں گئے، آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، حضور نے وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ قیامت کے دن جب سارے رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، سارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے، سارے پیغمبر، سارے صحابہ، سارے ولی کہہ رہے ہوں گے الہی مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ حضور فرما رہے ہوں گے میری امت کو بچا لے۔ اس بوتل میں حسین کا خون حضور نے دکھایا اور رو رہی ہیں۔ ارے جن ظالموں نے نبی کا دل دکھایا، ان ظالموں کی تعریف ہم کیوں کریں؟ میرے باپ کا دشمن میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، میرے بھائی کا دشمن ہو میں اس کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرتا، اس کے محلے سے نہیں گزرتا۔ یہ میرے باپ کا دشمن کا گھر ہے، یہ میرے بھائی کے دشمن کا گھر ہے، یہ میرے سسرال کے دشمن کا گھر ہے۔ خدا کی قسم، او یزیدیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزید کی تعریف کرتے ہو، عبید اللہ ابن زیاد کی تعریف کرتے ہو، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آل رسول کے یہ لوگ دشمن تھے۔ اگر دشمنی نہیں تھی بتا علی اصغر کا گلا کیوں کاٹا؟ بتا علی اکبر کے گلے پہ نیزہ کیوں مارا گیا؟ بتا ان معصوم بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ آل رسول نے تمہارا کیا بگاڑا؟ بتا یہ سوچ لیا کر قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس بات سے ڈرا کر کہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانا دے او یزیدیو جاؤ یزید کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ پھر جن ظالموں نے نبوت کے خاندان پر ظلم اٹھائے، مالک کائنات نے عبرتناک سزائیں دی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ اس نے چھڑی اٹھا کر حسین کے ہونٹوں پہ مار دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے الگ ہے۔
عبیداللہ ابن زیاد نے حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے صحابی ہیں، فوراً فرمانے لگے، او ظالم نہ مار، ان ہونٹوں پہ نہ مار، اس چہرے پہ نہ مار، ان ہونٹوں پہ لبوں پہ نہ مار، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پہ سرکار کے ہونٹ مبارک لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان ہونٹوں کو، حسین کے لبوں کو حضور کے لبوں مبارک میں دیکھا ہے۔ اور ظالموں کیا تم بھول گئے ہو یہ کون ہے؟ اور وہ بزرگ عمر رسیدہ صحابی فرما رہی ہے، خدا کی قسم تم نے شہید کر دیا، تم اندر سے خوش ہو رہے ہوں گے، حسین کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ حسین تڑپ رہا تھا۔ فرمایا نہیں نہیں، میں نے ان کی نانا کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے سنا ہے، شہید کو شہادت سے پہلے مالک کائنات اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہید شہادت کے وقت اس کو اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت محسوس کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں پر جنتی جو شہید ہوگا وہ کہے گا الہی دنیا میں بھیج دے، جو شہادت کے وقت ہمیں مزہ آیا تھا آج وہ مزہ تیری جنت میں موجود نہیں۔ سارے جنتی دنیا میں آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے سوائے شہیدوں کے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، بچ گئے، واپس مدینہ آئے، نبوت کی خاندان کی بیٹیاں واپس آئیں، صحابہ کرام نے پوچھا حسین کہاں ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا حسین کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ علی اصغر کہاں، علی اکبر کہاں ہے؟ جب اطلاع ملی سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی قبر مبارک کے پاس آئے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اپنے نانا کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹ گئے۔ نانا جان آپ کی امت نے کیا حال کر دیا؟ اندازہ لگا لو اس وقت نبی کا کیا حال ہوگا۔ ابھی زین العابدین کی صحیح جوانی نہیں، اتنا صدمہ اٹھایا، جوانی کے عالم میں داڑھی کے بال سفید ہو گئے، وہ مسلمانوں ہمارا ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے۔
میری تیری بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے. یصلون نماز ادا کرتے ہیں. اگر زندہ نہیں تو مجھے بتاؤ جب معراج ہو رہی تھی حضور نے نماز پڑھائی امام الانبیاء تھے تو پیچھے کون تھے؟ بس یہ عقیدہ رکھ کے انبیاء کرام علیہم السلام حیات اور زندہ ہے لیکن ہے اپنی قبر مبارک میں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جس کو بھی سرکار کا دیدار ہو جائے ہمیں نظر آتے ہیں لاہوری مسجد میں, ہمیں نظر آتے ہیں اپنے گھر میں, لیکن حقیقت میں بات یہ ہے امام الانبیاء اپنے روزے مبارک کے اندر ہی ہوتے ہیں. مالک کائنات سارے پردے اپنے محبوب کے آگے سے ہٹا دیتے ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور ہمارے سامنے موجود ہے. یا نعرہ لگا عقیدہ حیات النبی, یہ خیر الگ موضوع ہے. یہ نعرہ لگا تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ پیغمبر اپنے روزے مبارک میں حیات اور زندہ ہے. ایک مثال عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بخاری شریف میں روایت ہے, مسلم شریف میں روایت ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی جبرائیل تشریف لائے, فرشتے آئے, میرا سینہ مبارک چاک کیا گیا, دل مبارک کو نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا, پھر میرے دل کو اندر رکھا گیا. فرمایا جب میرا دل باہر تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ارے جس کا دل اندر نہ ہو, جس کا خدا نخواستہ بائی پاس آپریشن ہو, وہ بے ہوش ہوتا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا دل باہر ہے کیا ہو رہا ہے. ارے خدا کی قسم حضور فرما رہے ہیں میرا دل جب باہر تھا میں اپنے آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا امام الانبیاء کا دل مبارک اندر ہے, حضور پھر بھی زندہ ہے. حضور کا دل مبارک باہر ہے, حضور پھر بھی زندہ ہے. حضور روزے مبارک سے باہر ہے پھر بھی زندہ. حضور روزے مبارک کے اندر ہیں پھر بھی حضور زندہ ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے مبارک کے آپ کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹے ہوئے رو رہے ہیں. ہم یزید کی تعریف کیوں کریں؟ ہم حسین کا مقابلہ یزید سے نہیں کر سکتے. جو مالک کائنات نے امام حسین کو مقام دیا, شان دی, عظمت دی, اللہ نے مالک کائنات نے امام حسین کے صرف کردار کو زندہ نہیں رکھا, نام کو بھی زندہ رکھا ہے. ہم یزید کی تعریف کیوں کریں جس ظالم نے مسجد نبوی 3 دن بند رہی. بتا مسجد نبوی کو تالا لگانے والا کون تھا؟ بتا تو صحیح مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے والا کون تھا؟ وہ کہتے ہیں یزید کا یہ مقام ہے. بتا جب امام حسین کو
اس کے دور حکومت میں جب وہ شہید کیے گئے، اس کے بعد کسی ایک صحابی نے یزید کی بیعت کی ہو۔ صحابہ کرام کو جب اطلاع مل گئی، جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی بیعت توڑ دی، بلکہ ایک صحابی نے تو اعلان کر دیا یزیدیوں کا مقابلہ کریں گے، امام حسین کا ہم بدلہ لیں گے، اگر ہم بدلہ نہ لیں ڈر لگ رہا ہے کہیں آسمان سے پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا ہے کہیں خدا کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، وہ یزید کا بعض لوگ نام لے کر امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا یزید بیٹا تھا، یزید نے اتنا ظلم کیا تو باپ امیر معاویہ ہے، ہم اس کو کیوں صحابی مانے؟ تو مجھے یہ بتا کہ ابو لہب کون تھا؟ سرکار کا سگا چچا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چچا کی وجہ سے پیغمبر کی توہین شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے مسلمان نہیں تھے، اب بیٹا وقت کا پیغمبر ہے، باپ کافر ہے، اب کیا باپ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کریں کہ اس کا باپ کافر تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام وقت کے نبی پیغمبر ہیں اور بیوی مسلمان نہیں، کیا ہم بیوی کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کی گستاخی شروع کر دیں؟ کیا ہم امیر معاویہ کو اس لیے نعوذ باللہ کافر سمجھنا شروع کر دیں کہ یزید کا باپ ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ امیر معاویہ ام حبیبہ کے پاس اپنی بہن کے پاس آئے، بہن بھائی باتیں کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا، ام حبیبہ بتا اپنے بھائی سے تو کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں۔ امام الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا، ام حبیبہ اتنا پیار تو اپنے بھائی سے نہیں کرتی جتنا محمد امیر معاویہ سے کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تین دن مسجد نبوی بند رہی، پھر عرض کر رہا ہوں گھوڑے باندھنے والا کون تھا؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ تھے؟ حضرت عثمان غنی نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، جب گھر کا محاصرہ ہوا حضرت علی نے کہا آپ امیر المومنین ہو، آپ حکم فرمائیں، ان کا سر کتل کے رکھ دیں۔ فرمایا نہیں نہیں علی، میں نہیں چاہتا جن گلیوں میں میرا محبوب چلتا پھر رہا ہو، جن گلیوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آنا جانا لگا رہا ہو، گلیوں میں حضور کے پاؤں مبارک لگے ہو، ان گلیوں میں میری وجہ سے خون مدینہ کی گلیوں میں آ جائے، عثمان مر تو جائے گا، شہادت کا رتبہ تو پا جائے گا، لیکن عثمان کا خون محبوب کے شہر مدینے میں میری وجہ سے میں کسی کا خون بھی نہیں گرنے دوں گا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، مسجد نبی جب بند ہو رہی تھی، ایک تابعی ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ، تابعی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کروایا جیسے کہ انسان دیوانہ نہیں ہوتا۔ یزیدی کہنے لگے یار اس کو تو چھوڑ دو، دیوانہ آدمی ہے، کہاں یہ دھکے باہر کھاتا پھرے گا، اس کو مسجد نبی کے اندر ہی بند کر دو۔ واحد یہ تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ مسجد نبی کے اندر رہ گئے۔ اب ایک کتاب میں نے یہ پڑھا، منبر رسول کے پیچھے یہ چھپ گئے تھے۔ ایک کتاب میں یہ لکھا کہ نہیں، وہ مجذوب سمجھ کر چلے گئے، یہ درویش ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد نبوی بند ہو گئی، یزیدیوں نے اس لیے بند کروائی تھی نا کہ اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ اس بات کو تو بھول گئے کہ جس حسین کے نانا کی وجہ سے کلمہ ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج، وہ نانا تو اندر موجود ہے۔ وہ حسین کا نانا میرا تیرا نبی پیغمبر تو اندر موجود ہے۔ حضرت مولانا سید مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری مسجد نبی کے اندر ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب یہ یہاں پر بات سمجھنا، ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دو، انشاءاللہ خدا کی قسم مزہ آئے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار نماز پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں، مسجد ہے، مسجد بندہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے، یہ تو مسجد نبی کے اندر تھے، اگر نماز پڑھی ہے تو پھر کون سا کمال ہو گیا؟ جیسے نماز سعید ابن مسیب نے پڑھی کمال ہی کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں میں نماز بھی پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، باقاعدہ اذان سن کر نماز پڑھی ہے۔ اب بات توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہوگا خدا کی قسم۔ وہ کہتے ہم نے چراغ بجھا دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے نور کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، ظہر کی نماز بھی میں نے جماعت سے پڑھی، عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، مغرب عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، اور پانچوں نمازیں میں نے 3 دن پڑھی ہیں، اور ہر نماز اذان کے بعد پڑھی ہے۔ او بتا کیسے پڑھی؟ اذان تو خود کہتا تھا نہیں، پھر جماعت کیسی؟ اکیلا تھا۔ کون تھا جس کے ساتھ تو جماعت سے نماز ادا کیا کرتا تھا؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ فرماتے ہیں
نماز کا وقت ہوتا، فجر کا وقت ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا، عشاء کا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا آپ کے روزے مبارک کے اندر سے اذان کی آواز آتی۔ پانچوں وقت میں نے اذان کی آواز روزے مبارک کے اندر سے سنی ہے۔ فرمایا روزے مبارک کے ساتھ میں آ جاتا، قبلہ رخ کر لیتا، ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ میں پیغمبر کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ حدیث پھر وہی آ گئی، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے روزے مبارک میں حیات اور زندہ ہے، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کا گیٹ بند کرنے والا کون تھا؟ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھنے والا کون تھا؟ اب کوئی صحابی تو نہیں ہو سکتا، بلکہ مکہ مکرمہ پر بھی چڑھائی کرنے کے پروگرام یزید نے بنایا۔ ہم ان کی تعریف کیسے کریں؟ ہم تو حسین کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرا نام تو یاد ہی نہیں رہتا۔ تم یزید کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ تمہیں حسین یاد نہیں رہتا۔ جس کو حسین یاد ہو وہ یزید کو یاد نہیں کر سکتا، اور جس کو یزید یاد رہتا ہو وہ حسین کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک اور بار بتا دوں، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا، کچھ پلے پڑ جائے گا۔ جو آل رسول کہلاتا ہو، آل رسول کہلاتا ہو اور تعریف یزید کی کرتا ہو، وہ گڑبڑ اس میں ضرور ہے۔ ہو وہ آل رسول اور تعریف یزید کی کرے، خدا کی قسم ہم حسینی ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے، میں نے پچھلی بھی بات عرض کی تھی، صحابہ بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تم یزید کی بات کرتے ہو، اربوں خربوں انسان مسلمان جمع ہو جائے، خدا کی قسم حسین کے، حسن کے، نبوت کے خاندان کے، اہل بیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ماننا پڑے گا وہی بڑا ظالم تھا یزید، ماننا پڑے گا ان ظالموں کی موت کیسے آئی۔ مختار سلفی نے 6000 کے قریب لوگوں کو قتل کروا دیا کہ جنہوں نے نبوت کے خاندان کو شہید کیا تھا۔ کیسے کیسے ہوا، کس طرح ہوا، یہ بڑی تفصیل ہے۔ کسی کے ناک میں اللہ نے سانپ کو داخل کر دیا، جس ظالم نے سر حسین کا کاٹا تھا اسی کا سر کاٹا گیا۔ کسی کو چیچک کا مرض لگا، کو کس انداز میں مرا، کو کس انداز میں مرا۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین مرا نہیں، خدا کی قسم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے گا جب تک مسلمانوں کے دل میں ایمان ہے۔ حسین ان کے دل میں رہے گا۔ جس کے دل میں حسین نہیں، خدا کی قسم اس کے دل میں ایمان نہیں۔ جس کے دل میں صحابہ کرام نہیں، جس کے دل میں اہل بیت نہیں، جس کے دل میں آل رسول نہیں، نمازیں پڑھے، تہجد گزار بن جائے، ہر سال حج بھی کرے، روزانہ عمرے بھی کرے، اگر آل رسول کی محبت دل میں نہیں تو خدا کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔